علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا ٹاپک علم کے اوپر ہے۔ علم ایک نور ہے، علم ایک روشنی ہے، علم ایک اجالا ہے، علم ایک تیسری آنکھ ہے، علم کی بڑی برکت ہے، علم عہدوں پر بٹھاتا ہے، علم مقام دلاتا ہے، علم سے عزت ہوتی ہے، علم سے شان ہوتی ہے، علم سے اجالا ہی اجالا ہو جاتا ہے، تاریکی چلی جاتی ہے نا۔ علم جہاں ہوتا ہے وہاں بادشاہت ہوتی ہے، جہاں علم ہوتا ہے وہاں دولت ہوتی ہے، جہاں علم ہوتا ہے وہاں وزارت ہوتی ہے، جہاں علم ہوتا ہے وہاں صدارت ہوتی ہے، جہاں علم ہوتا ہے وہاں پہ حکومت ہوتی ہے۔ بھائیو سنو غور کرو، علم جہاں ہوتا ہے سب کچھ وہاں ہوتا ہے، جہاں علم نہیں ہوتا وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا علم چاہیے کہ بادشاہت چاہیے، تو حضرت داؤد نے کہا یا اللہ علم عطا فرما۔ جب علم عطا فرمایا تو اللہ نے بادشاہت اور ریاست بھی ساتھ عطا فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو علم آدم الاسماء، کہ آدم کو ہم نے اسماء کے چیزوں کے نام سکھائے اور اسماء کا علم سکھایا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو سکھایا علم اسماء کا، پھر اسی علم کی بدولت زمین کا خلافت بھی عطا فرمائی اور اسی کی بدولت مسجود ملائکہ بنایا۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا، علم فراست، اور اسی علم کی بدولت حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر کو حضرت خضر کا شاگرد بنا کے بتا دیا کہ علم یہ چیز ہے کہ بڑے بڑے لوگ بھی آ کے آپ کے ہاں علم سیکھیں گے، آپ کی قدر کریں گے، آپ کو عزت دیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ علم ہوگا تو پیغمبر ایک دوسرے پیغمبر کی عزت کرے گا اور اسے مقام ملے گا۔ وجہ کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا، تو فرمایا وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، ہم نے یوسف کو خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا، اور اسی علم کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے مصر کی بادشاہت اور سلطنت عطا فرمائی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، کہ وہ ذرہ بناتے تھے، اور ایسا ان کو علم تھا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں موم ہو جاتا تھا، اور ایسا علم تھا جو چیز چاہتے اس لوہے سے بنا دیتے۔ اسی لوہے کی چیزوں بنانے کا علم جو اللہ نے حضرت داؤد کو عطا فرمایا، اسی کی بدولت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد کو سلطنت و ریاست عطا فرمائی۔ اور حضرت داؤد کو یہی تو پوچھا تھا اللہ نے کہ داؤد سلطنت چاہیے کہ بادشاہت چاہیے کہ علم چاہیے؟ حضرت داؤد نے کہا اللہ علم عطا فرما دے، علم جہاں ہوگی بادشاہت خود بخود آ جائے گی، دولت خود بخود، جہاں علم ہوتا ہے وہاں دولت آ جاتی ہے، جہاں علم ہوتا ہے وہاں نور آ جاتا ہے، جہاں علم ہوتا ہے وہاں دولت عزت آ جاتی ہے۔ مقام، عزت، دولت، روشنی، سب کچھ علم کی بدولت ہے۔ علم ہے تو سب کچھ ہے، علم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سکھائی تھی، وَعَلَّمْنَاهُ مَنطِقَ الطَّيْرِ، ہم نے حضرت سلیمان کو پرندوں کی بولیاں سکھائی تھی، اور پرندوں کی جب وہ بولیاں سکھائی اسی علم کی بدولت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت بلقیس بی بی جیسی انہیں خاتون عطا فرمائی۔ اور کیا ہی وہ شان والا تخت جب اڑتا تھا کہ ہوا جب اسے لے کر اڑتی تھی، حکم چلتا تھا سلیمان کا کہ جب کہتے تھے نیچے آ تو نیچے آتی تھی، جب کہتے تھے ایستا چل ایستا چلتی، جب کہتے اوپر چل اوپر چلتی تھی۔ ایک طرف سے جنوں کی لشکر ہوتا تھا، دوسرے طرف سے انسانوں کا لشکر ہوتا تھا، اوپر سے پرندے جو ہیں وہ اڑتے ہوئے آ رہے ہوتے تھے، اور کس شان سے وہ اڑتا تھا حضرت سلیمان کا تخت۔ اور وہ سلیمان کا تخت اسی طرح نہ سمجھیے کہ وہ بھی علم کا بدولت تھی، علم ان کے پاس جو تھا وہ پرندوں کی بولیاں جانتے تھے۔ اور حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات سکھائی، انجیل سکھائی، اس کا علم سکھایا۔ اللہ فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، کہا ہم نے انہیں کتاب کا علم سکھایا، پھر حکمتیں سکھائی، پھر انجیل سکھائی، پھر تورات سکھائی۔ بڑا علم تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اسی کی بدولت حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی مقام ملا، ان کے اوپر جو بہتان لگے تھے ان کو زائل کیا گیا، اور حضرت مریم کو جو مقام ملا وہ حضرت عیسیٰ کی بدولت۔ وہ وجہ کیا تھی کہ مریم کو اتنا مقام مل گیا کہ اس کا بیٹا اتنا بڑا عالم اور پیغمبر تھا، اسی کی وجہ سے۔ وجہ کیا تھی کہ پورے قرآن میں کسی عورت کا نام قرآن نے نہیں لیا، قرآن میں نام ہے تو مریم کا۔ وجہ کہ پتہ چلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو پیغمبر بنایا اور علم عطا فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا نبی حضرت احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا تو انہیں علم اسرار اور علم ہر شے عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے علمک ما لم تکن تعلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس علم کی برکت سے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلافت کبریٰ عطا فرمائی، شفاعت عظمیٰ عطا فرمائی۔ اسی علم کی بدولت حضرت محمد رسول اللہ کو معراج عطا فرمائی۔ اسی علم کی بدولت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی۔ یہ قرآن ایک عظیم خزانہ تھا، یہ قرآن ایک عظیم ایک بڑی کتاب تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی تھی، اور وہی محبوب جو بڑا پیارا تھا، بڑا لاڈلا تھا، پورے زمین و آسمانوں کا علم ہر شے، علم اسرار، علم ہر شے عطا فرما کر بتا دیا پوری کائنات کو کہ ہم نے جو علم محمد رسول اللہ کو سکھایا ہے ایسا علم ہم نے کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ وَيَسَّرْنَاهُ کیسے عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہم نے بڑا علم انہیں عطا فرمایا، ایسا علم عطا فرمایا محمد رسول اللہ کو، ایسا علم ہم نے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ علم ایک نور ہے، علم ایک روشنی ہے، جو علم پڑھتا ہے اللہ اسے بڑے عہدوں بڑے مقام پہ لے جاتا ہے، انہیں بڑی عزت ملتی ہے، اس کی بڑی شان ہوتی ہے، کرسیاں ہوتی ہیں، لوگ تابع ہوتے ہیں، یہ سارا اس کے پیچھے آگے نہیں گھومتے، اس کے علم کے آگے پیچھے گھومتے ہیں۔ جس کے پاس علم ہے اللہ کی یہ ایک نعمت ہے، اللہ کی طرف سے یہ علم ایک دولت، ایسی دولت ہے جو یہاں چھپ جاتی ہے، کچھ چھین نہیں سکتا، لازوال دولت ہے۔ جب تک تو زندہ رہے گا علم بانٹتا رہے گا، علم بانٹنے سے کم نہیں ہوتا، علم بانٹنے سے بڑھتا جاتا ہے۔ علم ایک ایسی چیز ہے جیسے بھی اس کو پھیلاؤ گے وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، اس کا خزانہ کھلتا ہی چلا جائے گا۔ علم ایک سمندر ہے، اور جس میں سے کچھ لوگوں نے پڑھ لیا تو حضور فرماتے ہیں ایک چڑیا نے جیسے سمندر میں سے ایک چونچ میں قطرہ پانی کا لیا، اتنا ہی لیا۔ علم ایک سمندر ہے، سمندر میں سے ایک قطرہ بھی اگر نصیب ہو جائے تو زندگی شان والی بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی علم ہم مسلمانوں پر، مرد عورتوں پر سیکھنا فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بڑا فلسفہ ہے کہ آپ اگر علم سیکھیں گے تو آپ ایک پرنور زندگی گزاریں گے، عیاشی والی، شان والی اور سکون والی، اور کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جب علم ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہر چیز عطا فرما دے گا علم کی بدولت۔ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا تھا کہ علم اللہ عطا فرما، جیسے علم عطا فرمایا بادشاہت بھی آ گئی، ریاست بھی آ گئی، حکومت بھی آ گئی، دولت بھی آ گئی، نوکر بھی آ گئے، چاکر بھی آ گئے، محل بھی آ گئے، سب کچھ آ گیا۔ علم ہے تو محل بھی ہیں، نوکر بھی ہیں، پیسے بھی ہیں، دولت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ علم نہیں تو بھائیو کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ کو میری یہ باتیں سمجھ آئی، آپ ان کے اوپر عمل کریں۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں کہ مجھے داد ملے گی، میں اس سے بھی اور محنت کر کے اچھا ٹاپک آپ کے لیے لے آؤں گا، اور آپ کی فائدے والی چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ اور جیسے بھی سبسکرائب کریں گے تو میری ویڈیو آپ کے پاس پہنچے گی،
پھر جب اس ویڈیو کو کھولیں گے تو اب خود حیران ہو جائیں گے کہ بندہ بڑا محنت کرتا ہے اور محنت کر کے ہمیں ایسی باتیں بتا دیتا ہے کہ جو ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے الفاظوں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ نبی۔